السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف صرف دو وعدہ معاف گواہ ہی نہیں، ملک بھر سے متعدد دیگر گواہان بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مئی 9 اور 10 کے سانحات کے بعد مختلف ادارے تفتیش کر رہے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اہم ثبوت اور گواہ مل گئے ہیں جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے تو مری سے سابق ایم این اے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے مد مقابل الیکشن جیتنے والے صداقت علی عباسی اور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق عباسی کے نام وعدہ معاف گواہوں کے طور پر سامنے آ رہے تھے، لیکن اب ایم پی اے عمر تنویر کا نام بھی اس حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ وعدہ معاف گواہ ایسا گواہ ہوتا ہے کہ جس کی اہمیت دیگر گواہوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی شاید وہ گواہ ہوتا ہے جس نے تمام وقوع بذات خود بچشم خود دیکھا ہو۔ مقدمات میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وعدہ معاف گواہ وہ ہوتا ہے جو شریک جرم رہا ہو، یعنی جن لوگوں کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہو انہوں نے جو جرم کیا ہے اس میں بھی بطور ملزم شامل رہا ہو، یعنی جو الزام دیگر ملزمان پر ہے اسی طرح کا الزام اس فرد پر بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی ملزم وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے تو جن کے خلاف وہ گواہی دیتا ہے ان کا اس کیس میں بچنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وقوع کے بارے میں جتنی تفصیل جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، کیونکہ وہ وقوع کے بارے میں اس لیے زیادہ جانتا ہے کہ وہ اس میں شامل رہا ہوتا ہے۔ مذکورہ تینوں افراد کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ بھی سانحہ 9 اور 10 مئی میں ملزمان ہیں اور مختلف مقدمات میں نامزد ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ عام افراد نہیں ہیں بلکہ سابق ممبران اسمبلی ہیں، اس لیے دونوں وجوہات کی بنا پر ان کی گواہیاں بہت ہی معتبر اور مؤثر سمجھی جا رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ قبل ازیں جن تین مقدمات میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور بشریٰ بی بی کو 14، 10 اور 7 سال کی سزائیں ہوئی ہیں وہ سانحہ مئی کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان تینوں مقدمات کے فیصلوں میں کچھ ایسی کمزوریاں اور کمی نظر آتی ہے جس سے مجرمان کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے، لیکن مئی 9 کے مقدمات میں تفتیش اور گواہان پر مکمل اور بھرپور توجہ دی گئی ہے تاکہ ملزمان کو نشان عبرت بنایا جا سکے، کیونکہ سانحات 9 اور 10 مئی ایسے سانحات ہیں جو قیام پاکستان کے بعد پہلی بار وقوع پذیر ہوئے ہیں اور اس کی پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اس معاملے پر تمام ادارے یکسو اور یکجا ہیں کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دے کر ایسے معاملات کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور ان کا مکمل تدارک کیا جائے، تاکہ ان مقدمات میں وعدہ معاف گواہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں، جس میں عمران خان اور شیخ رشید اور کچھ دیگر افراد کو ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب الیکشن میں وزیر اعظم کے دو دعوے داروں نواز شریف اور بلاول بھٹو کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اچھی نشستیں لے لیتی ہے، یعنی زیادہ نشستیں لے لیتی ہے، تو آصف علی زرداری کو صدر بنائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ بعض حلقے 18ویں ترمیم کے حوالے سے خوش نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح مرکز کمزور ہو رہا ہے، تو خیال کیا جاتا ہے کہ آصف زرداری کے بطور صدر ہونے سے 18ویں ترمیم کو درپیش خطرات کم ہو سکتے ہیں۔
ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ٹائم اسکوائر ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ فدا عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔